بات کریں گے سکن کے حوالے سے، اور سکن الرجیز بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آندھیوں کا موسم ہے، یہ جو مٹی دھول اس ویدر میں کیا وجہ ہے کہ اچانک سے بیٹھے بٹھائے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی الرجی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی جو ہے ریزن کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے معروف حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. بہت شکریہ. اچھا، ویدر ایسا چل رہا ہے، ہمارا ایٹماسفیئر ایسا ہے، اچانک سے بہت زیادہ تیز آندھی آتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اس میں دھول ہوتی ہے اس قدر شدید قسم کی، تو یہ ہماری سکن کو افیکٹ کر رہی ہے، ہماری سانس کے ذریعے ہمارے اندر جا رہی ہے. کیا ہے یہ سب؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلائمیٹ چینج میں 2-3 وجوہات ہوتی ہیں الرجی کی. ایک تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب بارشیں بھی ہوں اور ساتھ آندھی طوفان ہو اور پورا جو ہے نا ایٹماسفیئر میں گرد و غبار بہت زیادہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ناک کے ذریعے، ہماری سانس کے ذریعے کچھ ایسے جراثیم ان مٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے باڈی میں جا کے ہسٹامن لیول بڑھانا ہوتا ہے. اچھا، ہسٹامن لیول جب آپ کا بڑھتا ہے، جس میں آپ ٹیسٹ کراتے ہیں IgG یا IgM، تو وہ بہت زیادہ ریز ہو جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی آپ نے ہاتھ سے خارج بھی کیے تو ریڈ ہو جائے گی اور ریش پڑ جائے گا، اور آنکھیں آپ کی ریڈ ہو جائیں گی. سم ٹائم اس میں یہ ہوتا ہے کہ سنیزنگ کا ایشو ہوتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہوتی ہیں، اور سم ٹائم آپ کی باڈی کے اندر دھرپڑ پڑتے ہیں، پوری باڈی ہاں پہ جسٹ لائک آرٹیکیریا، خطرناک قسم کے تھپڑ بن جاتے ہیں، ہاں جس کو ہم دھدری کہتے ہیں، دھرپڑ کہتے ہیں. یہ اچھا، ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے. دوسرا، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی ہے. اچھا، ہاں اکثر بچوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کو سکن کی ریشز پڑتے ہیں. تو جن بچوں میں یا بڑوں میں بھی بعض اوقات پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، رنگز وارمز، تو اس سے بھی سویئر الرجی ہوتی ہے. ایون کہ جو آرٹیکیریا ڈیزیز ہے، وہ اس کا مین وجہ ہی انٹیسٹینل جو کریمپس ہیں، وہ چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں. اچھا، تیسری وجہ، جب سردیوں کے اور گرمیوں کے کپڑے چونکہ ہم باندھ کے رکھتے ہیں، تو جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو ہم ان کپڑوں کو دھوپ نہیں لگاتے. اچھا، سردیوں کی پھر بھی لگا لیتے ہیں، گرمیوں کے بالکل نہیں لگاتے، کہ گرمیوں کے کپڑوں کو کیا ہونا ہے، سردیوں کے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، موٹے ہوتے ہیں. ہاں، ہمارا کانسیپٹ ہے کہ شاید سردیوں کے کپڑوں میں بھاری، لیکن ہمیں گرمیوں کے کپڑوں میں بھی دھوپ لگائیں، اس کو الٹا کر کے اس کی الٹی سائڈ سے استری کریں، یا اس کو ڈیٹول یا کوئی بھی اینٹی سیپٹک سلوشن کے ساتھ اس کو دھوئیں، پھر وہ پہنیں آپ. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اگر آپ اپلائی کریں گے نا تو یہ الرجی جیسے ایشو سے بچیں گے. باقی ڈائٹ کے اندر اور ایٹماسفیئر کے اندر جب آپ خوشبو بہت تیز لگاتے ہیں، یا جس جگہ پہ دھواں بہت ہے، یا جس جگہ پہ جو لوگ کوئلے کا کام کرتے ہیں، باربیکیو کا کام کر رہے ہیں، یا جہاں ارد گرد فیکٹریاں بہت ہیں، وہاں کے لوگ بھی الرجی سے متاثر ہیں. پولوشن، ایبسولوٹلی. ایون کہ جو گندا نالا ہوتا ہے نا، جن علاقوں میں گندا نالا بہہ رہا ہے، وہاں پہ بھی اگر عام جگہ پہ 20% لوگ متاثر ہیں تو وہاں 50% لوگ متاثر ہوں گے. یعنی گندے نالے کی جو گندگی کی بھاپ، جو اس کی سمیل ہے، وہ بھی آپ کے لیے منفی اثرات رکھتی ہے آپ کی صحت کے لیے، اور الرجی کریٹ کرتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں، آپ کی بہت سے معاملات ہیں. جرمز جو ہوتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں. جی بالکل، انہیل کرتے ہیں، ایبسولوٹلی، تو وہ جرمز اندر چلے جاتے ہیں ایبسولوٹلی. اور اس سے کیا ہوتا ہے، امیونٹی ہماری ڈاؤن ہوتی ہے. اچھا، امیونٹی یہ ڈاؤن بھی کرتے ہیں الرجی ہونے سے جب ہسٹامن لیول بڑھتا ہے. کچھ جن لوگوں کی قوت مدافعت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، ان میں یہ جلدی جناب الرجی کو کنسیو کر لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، مثال ایک جگہ اگر فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ گھر کے اندر ہی آپ نے مچھر مار سپرے کروایا، اب گھر میں 1-2 لوگوں کو جو ہے نا اس کی الرجی ہو جائے گی، اگر وہ، یا بچوں کو ہو جائے گی کیونکہ امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے، یا بزرگوں کو ہو جائے گی. جس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی وہ نارمل ہوگا. تو آپ ہمیں بتائیں نا، کیا کوئی ایسی ہمیں امیون سسٹم اپنا اسٹرانگ کرنے کے لیے ایسی کیا ڈائٹ لینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ الرجی سے بچ سکے؟ الرجی سے بچنے کے لیے، اٹیک ہونے سے پہلے ہی، جی میں وہ حفظ ما تقدم بتا رہا ہوں. کھوپڑا، ناریل کا کھوپڑا اور منقہ، یہ 2 چیزیں دنیا کی بہترین چیز ہے الرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہسٹامن لیول کو نارمل کرنے کے لیے، اور اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہیں. آپ اس طرح کریں، اس کا نا کھوپڑا کو آپ گرائنڈ کر لیں، اس کا چورا بن جائے گا دردرا سا، اور منقہ جو ہے وہ 5-7 دانے وہ، اور آدھی چمچ اس کی، اس کو چبا کے صبح نہار منہ کھانا شروع کر دیں. جن لوگوں کو سویر الرجی رہتی ہے، تو اس کو پیسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ناریل منہ میں رکھ لیں، بڑا ٹیسٹی ہوتی ہے. اس میں یہ کہ جو ناریل ہوتا ہے نا تازہ، وہ تو نرم ہوتا ہے، کھوپڑا سخت ہوتا ہے. نہیں، اب جن کے دانت مضبوط ہوں، میرے جیسے لوگ تو کھا لیتے ہیں، مجھے تو نہیں کوئی. آج کل دانت لوگوں کے ایسے ہیں کہ چنگم کھاتے ہیں تو دانت باہر آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، آج کل دانت، اب وہ زور نہیں رہا کہ گنا چبایا
تو یہ تو حکیم صاحب پھر آپ مشورہ دیں نا، آپ ناریل کا وہ بجائے کہ چورا بنائیں، آپ اس کو ویسے منہ میں اتنا سا پیس لیں، رکھیں دانتوں سے چبائیں، وہ اگر آپ دانتوں سے چو کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اس میں تو گھر میں کوئی سویٹ ڈش بنا رہی ہوتی ہوں نا تو میں دیکھیں آپ کے جو دانت ہیں نا، ان کو جب ان سے کوئی چیز چبائی جاتی ہے نا تو یہ ان کی ایکسرسائز بھی ہے دانتوں کی، یعنی آپ کے وہاں بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے جس سے آپ کے گمز میں کوئی پاس یا انفلیمیشن کا خدشہ کم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ عمل آپ کر لیں. دوسرا جب الرجی ہو جائے تو اس میں کوشش تو کریں آپ کے پانی کا انٹیک بڑھایا جائے. اچھا یہ ناریل کتنا لینا؟ ناریل میں نے بتایا تھا اگر اس کو بورا کر لیا جائے، گرائنڈ کر لیا جائے تو آدھی چمچ سے 1 چمچ تک لے سکتے ہیں آپ، اور 7 سے 11 دانے منقع کے بیج نکال کے. یہ آپ روٹین میں بھی لے سکتے ہیں؟ یہ روٹین میں بھی لے سکتے ہیں، امیونٹی کو انہانس کرتی ہے. ہاں اچھا دوسرا اگر الرجی ہو جائے، آپ کو دھرپر پڑ گئے، خارش ہو گئی ہے، لیکن میں نے تو آپ کو کافی ریزن بتائی ہیں، بڑا اذیتناک ہے. ہاں اور آپ کو پتہ ہے اسکیبیز ہوتی ہے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں ادھر خارش سر پہ خارش. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے پاس نا طب کے اندر ایک ہے کالی زیری انگریڈینٹس ہے اور ایک ہے گندک آملہ سارک. ان دونوں کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے بچوں کو 1/4 ٹی اسپون 3 ٹائمز دے سکتے ہیں اور بڑوں کو 1/2 ٹی اسپون 3 ٹائمز دے سکتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے کھانا ہے تو آپ کو سکون مل جانا. کالی زیری اور گندک آملہ سارک، یہ دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کے پسوا لیں. آدھا چمچ صبح شام لے لیں یا 3 ٹائم لے لیں سویئر کنڈیشن میں. اور یہی جو صفوف ہے اس کا پاؤڈر رات کے ٹائم سرسوں کا تیل لے کے تھوڑا سا آدھی چمچ یا 1 چمچ جتنی آپ کو جس جگہ پہ الرجی ہے اس میں یہ پاؤڈر ملا لیں یہی، اور اس کو مکس کر کے اپنی باڈی پہ اس کو ہلکے ہاتھ سے مل لیں جہاں پہ بھی الرجی ہے. تو دوسرا فائدہ اس پاؤڈر کا یہ ہے کہ وہ ایز اے لوکل اپلیکیشن کام کرے گی. اچھا ایک مسٹرڈ سیڈ ہوتے ہیں نا، جو مسٹرڈ سیڈ سرسوں کے بیج، اس کی طرح کی ایک بوٹی ہوتی ہے، دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیم اسی طرح کے سائز میں تھوڑے سے، وہ ہوتے ہیں خوب کلاں جو اس میں دیتے ہیں. یہ جب آپ کو میزلز ہوتے ہیں، خسرہ ہو جاتا ہے تو خوب کلاں اس کا وہ چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں بسرے پہ. وہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا الرجی. ہاں جی وہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، الرجی میں بھی کام کرتی ہے. الرجی میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم نے یہ جو آپ الرجی بتا رہی ہیں نا کلائمیٹک چینجنگ کی، اس میں امیونٹی کو انہانس کرنا کمپلسری ہے. ویسے اینٹی سیپٹک تو ہمارے پاس مثال کے طور پہ وہ ہے چرائتا ہے، سر پھوکا ہے، منڈی بوٹی ہے. اسی طرح آپ کے پاس یہ اس کا جو ہے بڑا مشہور گلو کا جو ہے عرق ہے. یہ تمام چیزیں آپ کی الرجی کو کنٹرول کرتی ہیں. لیکن اگر آپ عرق کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں عرق گاؤزمان اور عرق قاسنی 2 عرق ہیں، ہر کمپنی بنا رہی ہے. وہ جن لوگوں کو الرجی رہتی ہے وہ ان دونوں عرق کو ایک کسی پتیلی میں ڈال لیں اور دوبارہ ان بوٹلز میں ڈال لیں مکس کر کے، اور یعنی پھر وہ ایک ہی عرق بن گیا. تو 1/4 کپ صبح نہار منہ پی لیں، 1/4 کپ شام کو 5-6 بجے صبح ٹائم پہ لے لیں. آپ کے جگر کی خرابی سے الرجی ہو، آپ کے خون میں تپش ہو، حدت ہو، یا امیونٹی ویک ہونے کی وجہ سے ہو، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بھی دنیا کی بہترین چیز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سیڈیشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جتنی اینٹی الرجی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں سیڈیشن ہوتی ہے جو آپ کے اعصاب کو آپ کے اندر غنودگی پیدا کرتی ہیں. ہماری طب کے اندر الحمدللہ اینٹی الرجی دوائیاں سیڈیشن کے بغیر ہیں کہ جس کو کھانے کے بعد آپ کو غنودگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ عمل ہے. ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی الرجی ہے وہ کیا کریں کہ جب آپ صبح نہائیں تو اپنے ٹب کے اندر میٹھا سوڈا 2-3 چمچ ٹب میں ڈال لیں، اور اگر بآسانی میسر ہوں نیم کے پتے تو 11 پتے نیم کے ان کو تھوڑا سا گرم کر کے نا اس کو تقریباً 1 لیٹر پانی میں ان کو گرم کر لیں. 11 پتے لے لیں، 15 لے لیں، 20 لے لیں، کوئی مذائقہ نہیں. اس کو 5-7 منٹ گرم کر کے تو وہ بھی اس میں مکس کر لیں. تو یہ بھی ایسا زبردست، یہ جو کھجلی ہے خارش ہے نا جن کو سکون نہیں ملتا بڑی بڑی مہنگی ٹیوبیں لگا کے بھی، تو یہ عمل کر لیں. تازے پانی سے نہانا ہے، گرم سے نہیں نہانا، صرف اس کو گرم کرنا ہے. 1 لیٹر پانی کو گرم کرنا ہے ایبسولوٹلی تاکہ اس کا ایکسٹریکٹ نکلے. تو وہ ایکسٹریکٹ آپ نے ٹھنڈے پانی میں ڈال لینا ہے، اور ٹھنڈے پانی میں آلریڈی میٹھا سوڈا 3-4 چمچ ڈلا ہوگا. آپ یقین کیجئے یہ ہمارا معمول ہے ہمارے بزرگوں کا. ہمارے خاندان میں کسی کو بھی اگر یہ معاملہ ہوتا تھا تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر کی کے پاس نہیں جانا بلکہ گھر کے اندر جو ہوم ریمیڈیز سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حکیم عرفان صدیقی صاحب آپ کے